بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. رشدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، خصوصاً علماء کرام اور ان میں بھی کچھ نامور شخصیات جن کا نام لینا ہمارے لیے سعادت مندی ہے، کیونکہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں علماء کی اور ہماری اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی معاملے کے اندر مشکل درپیش ہے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں اور ہمارا دفاع بھی کرتے ہیں. پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبد الرحمان جافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت اقدس قاری محمد منور صاحب دامت توفیقہم بیٹھے ہوئے ہیں. سارے مولانا صدیق امانی صاحب کی دعوت پر تشریف لائیں، کیونکہ یہ بندہ ہر دعوت میں پہنچتا ہے اور یہاں ان کے اپنے ادارے کا سالانہ اجتماع ہے. آپ حضرات نے جو یہاں بیٹھ کر اپنا وقت دیا، جو نقدی میں گندم میں دیا، اللہ قبول فرمائے. میں بھی اسی سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اللہ نے میرے ذمہ جو ہے وہ دینی اداروں کی کچھ نمائندگی لگائی، اور میں سے کوئی اپنے آپ کو کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، اللہ مجھ سے کام لے لے. اگر بیان نہیں قبول کرتا تو یہ کام قبول کر لے، یہ نہیں کرتا کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اب شعلہ بیانی کے بغیر بھائی ختم ہو گئے، اب تمہارے چلا بھی نہیں جاتا شعلہ بیانی کیا کریں گے. اب تو فقیر سے لوگ ہیں. کچھ میں ان بچوں سے عرض کروں گا. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میری وائرل ہوئی، وہ میں اس سے HSP والا کوئی ہے، HSP والا، اس نے میرا بیان لگایا اور تمام قائدین کی تصاویر لگائی، اور اس نے بڑا در ورثت میں بیان پھینکا یوٹیوب پہ کہ مولانا عبد الرحمان صدیقی صاحب کا عثمانی صاحب کے خون کے بدلہ لینے کا اعلان. اب چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا. یہ پروگرام دوسری تھا، 3 دن پہلے پروگرام میں نے منع کر دیا تھا. جہاں جہاں پروگرام تھے کہیں میں گیا بھی کوئی نہیں، کہیں آگے جاؤں گا نہیں. جو مجھے پابندی آپ لوگوں نے لگوائی، 13 ضلع میں میری پابندی لگی کہ آپ نے نہیں جانا، ہٹا سکتے تھریٹ پہ. کوشش نہ کیا نہ کرے ملنے کی ان حالات میں. ہمیں کیا پتہ کون کیا ہے. اور ہر کوئی اگر ہمیں دعوت دے چاہے پانی کی علماء سے کرو، ہر ایک کو قبول نہ کرو، پہلے اس کے علاقے میں تحقیق کرو. دیکھو بھائی ضرورتیں اور مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، اور پیسہ باپ کو مروا رہا ہے، مولوی تو بہت دور کی بات ہے. پیسے کے چکر میں ضرورت کی پوری کے چکر ماں کو مار رہے ہیں. تو موجودہ جو دور گزر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں لگا کہ کفر کتنی بڑی سازش کر رہا ہے. وہ 10 روپے کی گولی ہمارے پہ استعمال نہیں کر رہا، وہ ہماری جان کو سستا اور گولی کو قیمتی سمجھ رہا ہے. انہوں نے کہا گولی نہیں، انہی کے روپ میں ان جیسے بھیج دیں، جو ان جیسے کہلائیں گے ان جیسے ہوں گے نہیں. شباہت میں صورت سیرت میں یہ بہت اپنے آپ کو متقی ہے، لیکن ان کے اندر ان کی اصلیتوں میں سانپ اور دلوں میں قدورت ہے.
آج مسلمان کو جو مسلمان کے ہاتھ سے نقصان پہنچ رہا ہے، ہر طرف تو فتنہ فساد ہے، طالب علم آپس میں لڑ رہے ہیں، استاد ہے، ایک استاد ایک اس کمرے میں بیٹھا دوسرے کمرے میں، دونوں کی بنتی کوئی نہیں، موت میں پھنس گیا بیچارہ۔ ایک سال تک مولانا سلمان جابر صاحب بچوں کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کے آنے جانے کا انتظام، انہیں شرم نہیں آتی مدرسین کو اس مولوی کو دھمکی دیتے ہوئے قسم جائیے بچے رہ کے بال مدرسہ اجڑ جائے گا، خدا کی قسم تم مدرسوں کو اجاڑو نہ تمہارے گھروں کو اجاڑے گا۔ آپ کیا سمجھتی اس چیز کو؟ شکر کرو اس نے جوتی کاٹنے کے وہ جو کام نہیں دیا، اس نے قرآن کی تعلیم کا میں کام دیا، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ اور کبھی پیسے کے چکر میں ایک گھر کو اجاڑنا نہیں، دوسرے کو آباد نہیں کرنا۔ یہ پیسہ تو ہاتھ کا محل ہے، جیب میں آئے اس لیے کس نے جانا ہے، آپ نکال دیں گے تو نکل جائے گا، ورنہ اسے مرنے سے پہلے دفن کوئی نہ کوئی نکالے گا جس کا ہاتھ لگ گیا۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، آپ سب ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ابھی مجھے 4 لقب ملے جن میں سے ایک بھی میرے اندر نہیں ہے، مجھے پیر طریقت کا، مجھے رہبر شریعت کا، مجھے عالم عمل کا، مجھے حضرت کا، دعا فرما اللہ مجھے ایسا بنا ہے آپ کی زبان کے مطابق۔ اب یہ چیزیں بازار سے تو ملی کوئی نہیں، نہ عالم نہ بعمل نہ پیر طریقت نہ رہبر شریعت نہ حضرت، یہ بازار میں کسی دکان پہ ہے صابن پہ حضرت لکھا ہوا ہے، کسی برتن پہ پیر طریقت لکھا ہوا ہے؟ یہ چیزیں دعاؤں سے، محنت سے زیادہ دعاؤں سے ملتی ہیں۔ اب ایک آدمی کی اتنی قیمتی خزانے کو حاصل کرنے کے بعد کسی کو کھو دے، اس سے بڑا نامراد کون ہوگا؟ یہ چیزیں بکتی نہیں ہیں، یہ کوئی چوری بھی کر کے لے کے جاتا۔ ان چیزوں کو جو اٹھانے والی جو ڈاکو جو چور ہے وہ کیا ہے بتا دوں، پھر آپ حضرات اس پہ عمل کیجیے گا۔ آپ حضرات بہت بابرکت لوگ ہو، بہت متقی لوگ ہو، بہت پرہیزگار ہو، آپ جب بھی ہماری دعوت کریں میرا ہر جلسے میں جھگڑا ہی ہوتا ہے، اور مجھے رونا آتا ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث انہیں بھی خیال نہیں، وہ بھی ہمیں بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا کھلاتے ہیں۔ باتیں حضرت خواجہ فضل قریشی کی کریں گے، علی مرتضیٰ کی کریں گے، لاہوری کی کریں گے، خواجہ عبد المالک قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کریں گے، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ علماء کے گھروں کے اندر بے نمازی کے ہاتھوں کو پکڑے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حجام کی دکان پہ گئے تھے نا اپنے بال کٹوانے کے لیے، تو ایک بہت دنیا دار بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے حضرت کی کرتے کے پیمنٹ کو دیکھ کر نگاہیں پھیری، اللہ والے تھے، نماز اور مرض شناس تھے، اور میں میاں تو میرے کرتے کو دیکھ کر میری حیثیت کا اندازہ لگا رہا ہے، اور مجھے اس بندے کے برابر ماپ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر مجھے حکارت کی، قسم اللہ کی اس جیسے سے ساری کائنات بھر دی جائے، جو پیمنٹ والے لباس کے اندر وجود ہے اس وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چاہیے یہاں سے ہمارے جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی، حضرت موسیٰ خان صاحب البازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ سن 1994 میں ایک جنازہ آیا تھا سن 1995 کے اندر، جب ہمارے اقتدار اعلیٰ پر یہ ارباب اعلیٰ جو تھے وہ صدارت اور وزارت میں تھے، حضرت شیخ سے فرمایا تھا کہ ان سے ملیے، یہ وقت کے بادشاہ ہیں، تو آپ نے کیوں نگاہیں پھیرتے مسکرا کے فرمایا ہوں گے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ اکابرین علماء حق علماء دیوبند، اکابرین علماء حق علماء دیوبند، اپنا وقار اپنی شخصیت کو پہچانے، اللہ کرے علماء کرام کا مزاج بن جائے، اور اے الحمدللہ مجبور ہیں، اگر تمہاری دعوتوں کو تمہارے کہے کو قبول نہیں کرو گے تو مدرسے کے ذرائع آمدن کو بند کر دو، مصیبت تو یہ ہے، کہاں جائیں؟ اگر ہم یہاں سے پہاڑ پور سے کہیں چندہ مانگنے جائیں تو وہاں کہتے کیا تمہارے وہاں مسلمان نہیں، ان کو کیا جواب دیں ہیں، لیکن ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے، کہیں جا کے اپیل کرے ہوگا تو کیا ہوا، آپ کے علاقے والے آپ کے مدرسے انہیں کیا بتائیں گے، سارے بھوکے ہیں، سارے زکات لیتے ہیں، اپنے اپنے مدرسوں کی تم ذمہ داری سنبھالو، اور آپ میں الحمدللہ بعون اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ بیٹھے جو ایک بندہ ایک مدرسے کو سنبھال سکتا ہے، اگر 4 مربے کی کھاد اور وہاں کے اسپرے کو سنبھال سکتا ہے، قرآن والوں کو نہیں سنبھال سکتا؟ کتنا خرچہ ہوگا ایک اسکول کے اندر پہلی جماعت پڑھنے والے کا 5000 کم سے کم خرچہ ہے، اور مدرسے کے طالب علم کا 1000 یا 1200 ریشو نکالی جائے، شیڈول دیکھ لیں، ہفتے میں 4 مرتبہ گوشت، مہینے میں 4 مرتبہ گوشت، ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت، ہفتے میں 2 مرتبہ دال، ہفتے میں 2 مرتبہ سبزی، اگر
یہ شیڈول ہے مدرسے۔ ان پسماندہ علاقوں کے اندر صبح 9 بجے یا 8 بجے ناشتہ ملتا ہے، عصر کے بعد کھانا، پھر اگلے دن جا کر کے عصر کے بعد 5 بجے قریب کھانا ملے گا، تو اگلے دن صبح 9 بجے 16 گھنٹے کے بعد 6 سال کے بچے کو ایک روٹی ملے گی، تو قرآن کیا پڑھے گا؟ اللہ ایسے ہی ہے، ان کا صبر نہیں ہے۔ 36 مرتبہ ماں کو گالی دیتا ہے بچہ گھر کے اندر، اے بگایا میں نہیں کھانا، کبھی پیو تو سے پاپوچ، اب کو نہیں پتا سی نہیں کھاتے، ان کے سامنے پتلی رکھ دو، کچی رکھ دو، اس کو آدھی کر کے دے، کنارے نہیں چھڑنے، کچی ہے پکی، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، سب کھا کے ختم ہو جانا۔ جو آپ نے ان کو ذمہ داری دی، پوری پنجاب سے صوبہ سرحد کی پٹی بلوچستان میں کہیں بھی آپ ایک بندہ کھڑا کر دیں جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جس کے آگے آپ نے ممبر حوالے کیا اس نے اپنی ذمہ داری، محراب حوالے کیا اس نے اپنی ذمہ داری، مدرسہ جس کے حوالے کیا اس نے اپنی ذمہ داری، اور پڑھنے والوں کو پڑھائی حوالے کیا اور پڑھائی میں اپنی ذمہ داری، پڑھانے والوں کو کی، ہر ایک نے ذمہ داری کی۔ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے اس وقت پورے پنجاب میں پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیا؟ مدرسوں کے مدد میں گندم نہیں، اب بتاؤ کہاں جائے، پڑھنا چھوڑ۔ بجلی گیس کے بل اگر تمہارے لاکھ پر گئے تو 2-2 لاکھ کے ڈبل مدرسے مسجد کیا۔ انہی دنوں کے اندر 2-3 مہینے پہلے ایک مدرسے کا 1.5 کروڑ روپے بل آیا، فیصل آباد کے مدرسے کا 80 لاکھ روپے بل آیا، ایک مدرسے کا 25 لاکھ روپے بل آیا۔ جب کہتے ہیں نا ماشاءاللہ 5 روپے 10 روپے لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں، پھر سارا کہتے ہیں 1.5 لاکھ کا ہو جائے 2 لاکھ کا ہو جائے، ان کے دیکھ کے 30,000 کے اوپر نہیں ہوتا۔ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی روزانہ سال کی بنیاد پر نہیں، جب تم سال میں ایک مرتبہ آتی ہے سارا سال کھاتے ہو نہیں، تو اس گندم دینے والے کو تم سارے سال میں ایک مرتبہ کیوں دیتے ہو؟ روزانہ فصلوں نے زمینوں نے تھوڑی گندم دی، اللہ نے دی میرے گھر۔ اگر یہ ہاتھ یہاں سے یہاں جا سکتا ہے تو یہ ہاتھ یہاں جا کر قرآن والے کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے۔ بازار میں اتنا رش ہے، گاڑی چلانے کی جگہ نہیں، کس سے پوچھ لو کی کرتا تھا، اپنے بچہ نہیں کرتا تھا، اپنے لیے کچھ کیا؟ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے مکی کے پاس مجھے کہنے لگے آپ کو عبداللہ ناصر دعوت ہوگی ان کے پاس لے چلیں، سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے ملاقات کیجیے، 98 سال کی ان کی عمر تھی، بلکہ بالکل نہیں سب مطلع سچ۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1939 میں بیعت کی اجازت دی تھی، 1939، اور 6 اللہ کے ولیوں نے حضرت مدنی، حضرت زکریا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا لاہوری، حضرت حسین صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے 1952 کے اندر حضرت سے کہا کہ آپ اس فیض کو عام کرو۔ میں نے 2 مرتبہ میرے دورہ تفسیر مولانا شبیلی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، بس ایک فیض تھا عربی میں تھی۔ یہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ روزانہ 50 سے 55 طواف اور صرف زمزم پینا، گھوڑا دے ماشاءاللہ۔ یہاں تو جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے مسجد کے اندر کرسیوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، آپ نہ کرسی رکھو، نہ امام رہے گا، نہ مؤذن رہے گا، نہ سائی والا رہے گا، اور مولانا کے وقت فیصلہ تھا اگر ان کرسیوں کو میرے بزرگوں اگر عادت رہی نا تو لگ رہا پہلی چیز سمجھ تو کرسیوں کو، کل کو تم کو روٹی بھی دو، کل کو تمہارے سجدے بھی کرواؤ، کل کو وضو کرواؤ، گرم پانی تو مانگ رہے ہیں۔ مسجد کے امام کتنے بچوں کی دستار ہوتی ہے؟ مولانا کا کیا معیار ہے؟ بھائی مظفر صاحب، امام جامی صاحب، یہ سارے ماشاءاللہ دنیا دار دیندار بیٹھے ہو، ان بچوں کا مستقبل بتاؤ کیا؟ چاچا بیٹی کا رشتہ دے گا اسے؟ مولوی ماما دے گا، پھوپھی قبول کرے گی، تائی خالہ قبول کرے گی، پڑوسی قبول کرے گا، غیر برادری کا قبول کرے گا۔ اگر غیر برادری کا قبول کرے گا تو کہے گا 10,000 تنخواہ ہے، اچھا بچی کو 2 مرلے مکان چلیں گے، طلاق دے گا تو 20 لاکھ روپے دے گا۔ اس کا جرم کیا؟ یہ قرآن کا وارث ہے، اس کا جرم کیا؟ محراب اور ممبر کا وارث ہے۔ اس کا مستقبل بتاؤ؟ حکومت میں اس کا مستقبل کوئی نہیں، پرائیویٹ محکموں میں اس کا مستقبل کوئی نہیں، حتیٰ کہ چوڑا چمار گاڑی کا کنڈکٹر اس کے پاس بھی اس کا مستقبل کوئی نہیں۔ کھلو جا میں تینوں کہنا میں نہ کیتا، میں تینوں کوئی نہیں بھانا، پہلے سواریاں چڑھن دے۔ جس نے 15 سال قرآن حدیث پڑھا تو کیا اس کی ذمہ داری مردے کا لانے کی ہے؟ جو 4 مرتبہ آپ کی مسجد میں فجر میں درس قرآن میں قرآن ختم کرے، جسے سکول اللہ پڑھنی نہیں آتی، وہ سے پوئے تک ہوئے گا والی صاحبہ باہر دی بتی چپ ہو جا، تیرے ہاتھ ٹوٹے پے ہیں تو بجا۔
مجھے تھوڑی سی آپ سے باتیں کرنی ہے، یہ میری ہے تقریر، اور جو میں کروں وہاں کروں گا، یہ میرا فن ہے، مجھے پیسے فن کے ملنے، تقریر کی نہیں دینی، یہ میری تقریر ہے، آپ سنیے اس کو، یہ کڑوا سچ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تم مسلمان ہو، تم حضرت محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے بندے ہو، تم کعبۃ اللہ مدینہ منورہ سے پیار کرتے ہو، تمہیں قرآن سے عشق ہے، یہی وجہ قرآن تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کے سینوں میں ہے، اتنا قریب ہونے کے باوجود پھر قرآن سے دوری کیا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، قاری صاحب نے 9 بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، جیسے کیسے پڑھائے، کبھی تمہارے سے کچھ مانگا؟ سال میں ایک مرتبہ کر دو، وہ بھی کہا کہ ہاں بھی کچھ کوشش کرو، یا کہو اپنے بچے کے لیے روٹی بھیجو، کتنے مسافر بچے پڑھتے ہیں، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جب ہم نے محنت کر کے آنکھ تاک کر کھلا کر بچے کو اس کے سینے کو اس قابل کر دیا، وہ تو خدا کے قرآن کو لیے نہیں پھرتا ہے، وہ بچہ اپنے آپ کے ہاتھ میں، جو بچہ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتا تھا، وہ بچہ اسی مدرسے کے سامنے چاول چنے کی ریل لگا رہا ہے، وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، ہمارا قصور ہے کہ تمہارا قصور؟ وہ بچہ قرآن کیوں بھول گیا؟ جس بچے کے سر پر فقط کے ولیوں نے پکڑی باندھی، دستار بندی کی، جسے وفاق ملتان سے ولیوں کے دستخط ہو کے جسے سند ملی، وہ بچہ قرآن بھول گیا کیوں؟ 2 باتیں ہوئی اس بچے پر، 2 جگہ سے ظلم ہوا، وہ ظلم کے کربلا میں 2 وجہ سے کٹا، یا تو کمائی کرنے والے کی کمائی میں فرق تھا، یا پکانے والوں کے ہاتھوں میں فرق تھا۔ مدرسے میں جب تک رہا، باورچی، امام، قاری، مدرس سب نمازی تھے، مدرسے باہر گیا، یہ گلشن بے نمازیوں کے اور مشتبہ مال کمانے والوں کے حوالے ہوا، خدا کی قسم اس کا اثر چہرے پہ نہیں پڑا، چہرہ وہی چمکتا دمکتا تھا بلکہ اور چٹا ہو گیا، بالوں پہ جسم پہ نہیں پڑا اور باڈی بن گئی، لیکن سینے پہ پڑا۔ یہ ایسا ایک جھٹکا لگا زلزلے کا، بے نمازی کے پکے لقمے کا، اور مشتبہ حرام مال، کوئی پتہ نہیں حلال ہے کہ کما ہے، اللہ برکت عطا فرمائے اس لقمے کا۔ سب پہلا جو شرکٹ ہوا، جو پہلا ڈرون حملہ ہوا اس کے سینے پہ، اور اللہ قرآن کی دولت ہی چھین کے لے گیا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان کو کہہ رہا ہے، مجھے آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سیکورٹی سسٹم میں بیٹھے ہوئے، اس کے قدموں میں آگے بیٹھے، اس کی حفاظت میں بیٹھے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، جس نے کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا، میں کہ تو نہیں جائے گا، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا وہ ایمان پہ باقی رہا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا؟ حساب کتاب دینے کے بعد، چمڑے ادڑوانے کے بعد، چمڑے چھلوانے کے بعد، مار پیٹ کے بعد، جہنم میں جانے